اعتکاف کا سلسلہ ہے، یہ دن یہ ایام جاری ہیں، اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے مقصد، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صحیح۔ اب مساجد کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے قطع کر کے، دنیا سے علیحدہ کر کے، جدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ ایک ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ مالک اب میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، دنیا سے قطع نظر کر کے صرف تیری بارگاہ میں جو ہے وہ میں جھک گیا ہوں، اب صحیح تو میری بخشش فرما اور مجھے نجات عطا فرما۔ صحیح یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے، اور اس میں انسان کو توجہ اسی بات پر رکھنی چاہیے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تو اپنی مغفرت کروا کر ہی اٹھے، یعنی ایسے اعمال اختیار کرے کہ جو اعمال اس کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہوں۔ آخری عشرے میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی ابتدا میں پہلے اعتکاف فرمایا، صحیح پھر اس کے بعد ابتدائی 10 دن، پھر درمیان کے 10 دن، اور پھر آخری 10 دن میں سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی چاہے کہ وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے تو وہ اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہوگی، صحیح تو اسی لیے پھر ہمارے یہاں پر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے، تو ہمارے یہاں پر ویسے تو اعتکاف کی اصل روح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور سب سے جدا ہو کر انفرادی اعتکاف کرے، صحیح لیکن چونکہ ہماری طبیعتیں ایسی ہیں کہ اب ہمارے دور کے اندر جو انفرادی اعتکاف ہے، لوگ جب اس میں بیٹھیں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ مسجد میں زیادہ وقت سو کر ہی گزاریں، تو ایسی طبیعتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحیح تو وہاں پر آپ کو جو اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوں، جو اسکیجول آپ کو دیا گیا ہے کہ کس وقت بیان ہوگا، کس وقت کھانے کا وقفہ ہوگا، اس کو آپ فالو کرتے ہوئے پھر اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، کیونکہ جہاں پر اجتماعی اعتکاف کروایا جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ آپ کو سیکھنے سکھانے کے بھی ایک انتظام کیا جاتا ہے، تو آپ اس سے مستفید ہوں۔ اور پھر وہاں پر اعتکاف کے جب بیٹھے نا تو اس میں یہ توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اسی لیے میں بھی جا کر بیٹھ رہا ہوں، یہ پکنک نہیں ہے، جی ہم یہاں پر کوئی چھٹیاں گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیں۔ مسجد کے آداب کا بھی خیال کرنا ہوگا وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی وہاں پہ ملحوظ رکھنے چاہیے کہ ہمیں مسجد کے آداب کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، ہنسی مذاق کے معاملات ہیں، اس سے بچنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ اچھا، اس اعتکاف میں مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام صاحب کا کتنا کردار ہونا چاہیے؟ وہ اعتکاف والوں کو کس طرح دیکھیں؟ کیا ان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا وہ مریض ذمہ ہے؟ دیکھیں، ویسے تو وہ باقاعدہ شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے مسجد کی انتظامیہ پر یا مسجد کے امام صاحب پر، ذمہ داری کسی نے نہیں رکھی، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اعتکاف معتکفین جو ہیں یہ آپ کے پاس آئے ہیں گویا کہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، صحیح۔ تو مسجد کے امام صاحب کو چاہیے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جتنا سکھا سکتے ہیں سکھائیں، خصوصی طور پر عقائد کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جائے، اور ایسے عقائد جو بنیادی ہیں ان کو بھی سکھایا جائے، اور جو عقائد اہل سنت جو کہلاتے ہیں ان کو بھی سکھایا جائے، تاکہ جو آپ کے پاس اعتکاف میں آیا ہے نا وہ عمل میں پختہ ہو یا نہ ہو، کم از کم عقیدے میں وہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر عقیدے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر حفاظت نہیں ہوگی نا تو اعمال چاہے کتنے ہی کرتے رہیں اس میں بگاڑ آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ عمل کی طرف توجہ نہیں دینی، لیکن عمل کی ساتھ ساتھ عقیدے کے اوپر بھرپور طریقے سے توجہ دی۔ سبحان اللہ۔ مطلب یعنی اگر ہم ایک فرد کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے عقائد درست کر رہے ہیں، تو اس کی ایک نسل جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ گھر بہن بھائی ہیں،